میرے عزیزوں، یہ اگر اسلام کا نام لے کر کے یا بدلہ لینے کی بات کر کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کل اگر اس علاقے میں میں ہوتا یا آپ بھی ہوتے تو بھی اڑ گئے ہوتے نا، مر گئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ چلنے والا کون ہے، کیا ہے۔ کیا یہی اسلامی جنگوں کا نظام ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی ایک حصہ ہے؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراپر جنگ میں بھی جب بھیجتے تھے تب بھی صحابہ کو فرماتے تھے راستہ چلتے ہوئے کوئی بیٹھا ہوا آدمی ہو تو اس کی طرف تلوار نہیں اٹھانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جنگ کی حالت بھی نہیں ہے ابھی ہماری، کہیں جنگ کی حالت میں ہے ہم لوگ؟ جنگ کی حالت میں نہیں، پراپر جنگ جہاں ہو رہی ہوتی وہاں کے لیے بھی میرے آقا فرماتے کہ وہاں کے بوڑھوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو، عورتوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو، حاملہ عورت ہے تو اس کو چھوا نہ جائے، ان کو قیدی نہیں بنایا جائے۔ اور یہ تو چھوڑیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بھیجتے تو یہ بھی تعلیم دیتے کہ جس علاقے میں جا رہے ہو ان کی جو بھی عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو گے، وہاں کے درختوں کے پتے نہیں اکھاڑو گے، جو تم کو مارنے کی کوشش کیا اس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی۔ یہ نظام تھا، اور یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو اڑا دینا اسلام سے کوئی۔ میری ان باتوں کو کچھ لوگوں تک مجھے پتا ہے پہنچتی ہوں گی، اور وہ شدت پسندی میں کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی یہاں کی مصلحت پسندی اور حکمت پسندی کے اعتبار سے بات کر رہے ہوں گے۔ ہم کو یہ ساری مصلحت پسندی کی ضرورت بھی نہیں، ہم کسی کی جی حضوری کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے دین پر جب کبھی دھبا لگنے کی صورت آئے تو ہم چیخ کر کے بولیں گے، چاہے وہ ہمارے اندر موجود کوئی منافق ہو اس کو بھی پکڑ کر کے ہم بے نقاب کریں گے کہ اس کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں بولنا ضروری ہے، چاہے وہ اسلامی نام سے کوئی ملک بھی ہو، پاکستان، افغانستان، عراق، شام، کہیں پر بھی پنپنے والے، ہم سب سے پہلے ٹٹول کر کے دیکھیں گے۔ تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہاری داڑھی کو دیکھ کر، تمہارے جبے کبے کو دیکھ کر، تمہارے نظام حکومت کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ خلیفہ آ گیا ہے، یہ اسلام کا بول بالا آ گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹٹول کر کے دیکھیں گے کہ اس کی سیرت صدیق اکبر سے ملتی ہے یا نہیں، فاروق اعظم سے ملتی ہے یا نہیں، عثمان و علی سے ملتی ہے یا نہیں، اس کی تعلیمات میں میرے مصطفیٰ کا عشق جھلکتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں جھلکتا ہم اپنی ٹھوکر پر اس کو رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی اونچی پگڑی پہنتا ہو۔ ہاں، اگر میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے تو